السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، فعن حمنة بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شدیدة فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استفتيه فقال انما هي رغبة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 119 پڑھی گئی ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں اور وہی حدیث کو بیان کرنے والی ہیں۔ ان کے بارے میں مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی سگی بہن تھی۔ یہ حمنہ بنت جہش پہلے مصعب بن عمیر کی زوجیت میں تھی، کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی دوسری شادی طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو یہ ان کی بیوی بنی۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بڑی طویل ہے، اور ان کو حیض کے بعد زائد خون آتا تھا، جسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ عورت کو بلوغت کے بعد رحم سے شرمگاہ کے راستے سے ہر مہینے خون آتا ہے، تو جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور حیض کے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اور ایک خون آتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو زینب یہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شکایت تھی کہ انہیں حیض کے بعد زیادہ استحاضے کا خون آتا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی جو 2 بہنیں اور ہیں، یعنی جہش کی تینوں بیٹیوں کی یہی شکایت تھی، یہی بیماری تھی۔ زینب بنت جہش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہا، حمنہ بنت جہش جن کے بھی روایت پڑھ رہے ہیں، اور تیسری ہے ام حبیبہ بنت جہش۔ ام حبیبہ بنت جہش یہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی۔ یہ تینوں جہش کی بیٹیاں ہیں، تینوں کو یہی بیماری اور یہی شکایت تھی کہ انہیں حیض کے بعد زائد خون آتا تھا، جسے استحاضے کا خون کہا جاتا ہے۔ استحاضے کا خون یہ طہر کی مدت میں شمار ہوتا ہے، اور جو حیض کا خون آتا ہے اس کو ناپاکی کے ایام میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس ناپاکی کے ایام میں عورت کو نماز، روزہ اور بہت ساری چیزوں کی پابندی ہے۔ لیکن استحاضہ کی مدت میں، یعنی جو زائد خون آ رہا ہے، بیماری کا خون آ رہا ہے، یہ طہر میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اور اپنی ذمہ داری ہے وہ سب انجام دے گی۔ عہد نبوت میں 9 ایسی خواتین تھیں جن کو یہ بیماری لاحق تھی، یعنی استحاضے کا خون آتا تھا۔
آئیے حدیث کی طرف. حدیث کافی لمبی ہے. وعن حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. وعن حمنة بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة. الفاظ میں لکھنے كنت استحاض، اس کا معنی ہوگا مجھے استحاضے کا خون آتا تھا. كنت استحاض، مجھے استحاضے کا خون آتا تھا، یا مجھے استحاضے کی بیماری لاحق تھی. حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، یہ سب اس کی صفت ہے. شدید منے سخت، زیادہ، کثیر منے زیادہ، یعنی مجھے استحاضے کی شدید بیماری تھی، یعنی ان کو خون بہت زیادہ آتا تھا، استحاضے کا خون بہت زیادہ آتا تھا، بہت پریشان تھی. مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ خون آ رہا ہے تو اس میں کیا کریں گے، نماز پڑھنا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے. تو اس مسئلے کو جاننے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے. کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مفتی کے پاس آنا چاہیے، یہ نہیں کہ مفتی کو خود بلا کر کے پوچھیں. یہ تہذیب اور ادب اور وقار کے خلاف ہے. اپنا پرسنل مسئلہ ہے، ہم عالم اور مفتی کے پاس خود جائیں. دیکھیے حدیث میں دیکھیے فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، فتویٰ طلب کرنے کے لیے میں آپ کے پاس تشریف لائی. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، میں نبی کے پاس آئی، استفتیہ، ان سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا تعلیم ہے. فَأَتَيْتُ، میں آیا. فَأَتَيْتُ کا معنی ہوگا میں آیا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. استفتی، استفتیہ، میں ان سے فتویٰ طلب کروں. استفتی، میں فتویٰ پوچھوں. استفتیہ، ہی جو ضمیر ہے مطلب رسول کی طرف جانے میں، نبی کی طرف جانے کی، میں نبی سے اس کے بارے میں فتویٰ طلب کروں، سوال پوچھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، امام بھی تھے، مفتی بھی تھے، دائی بھی تھے. مفتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتی بھی تھے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استفتیہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی. فقال انما هي رقضة من الشیطان. رقضہ، چوک مارنا، کچوکا مارنا. آپ نے کہا انما هي رقضة من الشیطان، یہ شیطان کے کچوکا مارنے سے. شیطان انسان کا بڑا جانی دشمن ہے. شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. عورت کو اس کے طہر میں، اس کی پاکی میں اور اس کی حیض کے معاملے میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے اور کچوکا مار کر کے مسلط ہو جاتا ہے. تو عورت کا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کے کچوکا مارنے سے ہے، یعنی شیطان یہ انسان پر مسلط ہوتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے. انما ہی رقضۃ من الشیطان، دیکھیے شیطان کی کچوکا مارنے سے ہے. رقضہ، کچوکا مارنا. انما ہی رقضۃ من الشیطان، بے شک یہ شیطان کے کچوکا مارنے سے ہے. فتحیضی 6 ایام او 7 ایام، تو اب ان کو اتنا خون آتا تھا حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ اپنے حیض اور زائد خون کے درمیان فرق نہیں کر پاتی تھی. ایک ایسی عورت ہے
جو اپنے دونوں خون کے درمیان فرق نہیں کر پاتی ہے، مطلب غیر معتادہ ہے، غیر ممیزہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو مسئلہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فتح یدی ستۃ ایام او سبت ایام، کہ دیکھو تم 7 دن یا 6 دن حیض شمار کرو. فتح یزی، تم حیض کاؤنٹ کرو، حیض شمار کرو. کتنے دن؟ ستۃ ایام، ستہ مانے 6، ایام مانے دن، ستۃ ایام 6 روز. فتح یزی ستۃ ایام، 6 دن تم حیض شمار کرو، یعنی ناپاکی کے دن گنو. اور 7 ایام، یا 7 دن تم ناپاکی کے ایام شمار کرو. کیونکہ یہ حکم کن کو دے رہے ہیں؟ حضرت حمنہ بنت جہش کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر معتادہ ہے اور غیر ممیزہ ہے، یعنی ان کو اتنا خون آتا ہے کہ یہ دونوں خون کے درمیان فرق نہیں کر پاتی ہیں کہ یہ استحاضہ ہے یا یہ حیض ہے. تو اب جب فرق نہیں کرنے کی صلاحیت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عام عورتوں کی طرح مسئلہ بتایا. کہا جیسے عام طور پر عورتوں کو زیادہ سے زیادہ 6-7 دن حیض کا خون آتا ہے، تب عام عورتوں کو، سب کو نہیں، تو ان کو بھی اس میں شمار کر لیا. کہا فتح یدی ستۃ ایام او سبت ایام، دیکھو تم 6 دن یا 7 دن حیض کا دن شمار کر لو. ثم مغتسلی، پھر تم غسل کرو. غسل کیوں کرو؟ کیونکہ جو بلڈ آیا، خون آیا، وہ ناپاکی کا خون ہے، اور اس کے آنے سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، تو اب اسے یہ غسل کرنا پڑے گا. یعنی عورت کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے کب؟ جب اس کے حیض کا خون بند ہو جائے. جیسے ہی حیض کا خون بند ہوگا، عورت پاک ہو، اس کی ناپاکی کا لمحہ، اس کا وقت دور ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو غسل کرنا پڑے گا. یہ غسل کرنا پڑے گا جب اس کا بند ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ شام میں اس کا خون بند ہو گیا ہے تو وہ اگلے روز وہ نہائے گی، ایسا نہیں ہے. جب اس کا خون بند ہو جائے گا تب وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی. جب اس کا خون بند ہو گیا تب وہ کیا کرے گی؟ تھوڑا انتظار کے بعد وہ غسل کرے گی. ایسا نہیں کہ فجر میں بند ہوا ہے تو وہ شام میں مغرب میں غسل کرے گی، یا ظہر میں بند ہوا ہے تو وہ کیا نام ہے اگلے روز دوسرے دن غسل کرے گی، ایسا نہیں ہے. کہا ثم مغتسلی، جیسے حیض کا خون بند ہو اور وہ بالکل یقین ہو جائے کہ اب نہیں آئے گا. وہ عورتیں سمجھتی اس مسئلے کو کہ ان کا خون کب بند ہوتا ہے، تو اب وہ غسل کرے گی. یہ غسل کرنا فرض ہے. فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّ 24 أو 23. فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ، فَإِذَا مانے جب، استنقعتی تو پاک صاف ہو جائے. نقیون سے ہے، نقیون مانے صاف ستھرا، مطلب غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو جاؤ. استنقعتی تم بالکل غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ. فصلی تو تم نماز پڑھو. صلی تو نماز پڑھے، تو نماز پڑھ. فصلی 24 او 23، تو 24 دن یا 23 دن نماز پڑھو. یعنی مہینے میں عورت کو کتنا نماز پڑھنا رہے گا؟ ایسی عورت کو جو اپنے خون میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، حیض اور استحاضے میں فرق نہیں کر پاتی ہے، تو وہ کتنے دن نماز پڑھے گی؟ 24 دن یا 23 دن، 24 دن یا 23 دن نماز پڑھے گی. اور باقی اس کے آگے کیا ہے؟ چھٹی ہے، چونکہ حیض کی مدت میں اسے نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. تو یہ شریعت کی جانب سے ایک رخصت ہے کہ وہ طہر کی مدت میں نماز پڑھے، اور طہر جب ختم ہو جائے، ناپاکی شروع ہو جائے، حیض آ جائے، تو حیض کی مدت میں اسے نماز نہیں پڑھنا ہے. وصومی وصلی، آپ نے کہا کہ اس میں کیا کرنا ہے؟ 24 دن یا 23 دن میں کہا وصومی روزہ رکھو، وصلی اور نماز پڑھو. سومی تم روزہ رکھو، وصلی اور تم روزہ رکھو. فإن ذلك يجزئك، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یعنی یہ تمہارے لیے کافی ہے. کیا کافی ہے؟ کہ 24 دن 23 دن نماز رکھو، نماز پڑھو، اور اس میں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو. اگر مہینہ رمضان کا ہے تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ کتنا روزہ رکھے گی؟ جتنی وہ نماز پڑھے گی. مطلب 24 دن نماز پڑھے گی تو 24 دنوں سے روزہ رکھنا پڑے گا، 23 دن نماز پڑھے گی تو 23 دنوں سے روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے طہر کے ایام ہیں.
یہ اتنا کافی ہو جائے گا. یعنی اس کے بعد جو 7 اور 6 دن باقی رہتے مہینے کے، اس میں وہ روزہ نماز نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس کو روزہ نماز نہیں کرنا ہے، کیونکہ حیض کی مدت میں نماز روزہ نہیں پڑھنا ہے، نماز روزہ نہیں کرنا ہے. البتہ نماز کی تو قضا نہیں ہے، وہ تو معاف ہے، پھر مکمل معاف ہے. لیکن روزے کی قضا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب اس کو جو روزے چھوٹے ہوئے حیض کی وجہ سے، تو اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا. وہ تو چاہے تو شوال میں قضا کر لے، یا تو چاہے تو شوال کے بعد جب اس کو فرصت ملے شعبان تک وہ قضا کرے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اسے یہ کرنا ہے. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، كذلك مانے اسی طرح، فَافْعَلِي مانے کرو، كُلَّ شَهْرٍ مانے ہر مہینے، اسی طرح تم ہر مہینے کرو. یعنی کیا؟ 7 دن 6 دن اپنے حیض کی مدت شمار کرو، بقیہ 23 اور 24 دن یہ طہر کی مدت شمار کرو، اس میں نماز روزے کی پابندی کرو. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اسی طرح تم ہر مہینے کرو. کما تحید النساء، جیسے کہ عورتیں حیضہ ہوتی ہیں، جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے، یعنی عام طور پر عورتوں کو حیض اسی طرح آتا ہے، تو وہ اس میں نماز روزے کی پابندی نہیں کرتی ہیں. تو ایسے ہی جب ان کا حیض ختم ہو جاتا ہے تو وہ نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں. تو جیسے عورتیں کرتی ہیں نارمل حالت میں، ویسے تم بھی کرو. جیسے ان کو حیض آ گیا ہے تو جیسے وہ حیض نماز میں نماز نہیں پڑھتی ہیں، تم بھی نماز مت پڑھو. تو 6 یا 7 دن یہ عام طور پر عورتوں کو حیض کے خون آتے ہیں، تو اس میں وہ نماز روزے کی پابندی نہیں ہے. تو اسی طرح ان کو جو حیض اور استحاضے میں تمیز نہیں کر پا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام عورتوں کی طرح ان کو فتویٰ دیا کہ وہ حیض کی مدت 6 یا 7 دن شمار کرے، اور اس کے بعد نماز روزے کی پابندی کرے غسل کرنے کے بعد. اس کے بعد آپ نے ایک رخصت یہ دی، کہا فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ. فَإِن قَوِيتِ، ان مانے اگر، قویتی مطلب تم طاقت رکھتی ہو، تم طاقتور ہو. فَإِن قَوِيتِ، اگر تم طاقت رکھتی ہو، طاقتور ہو، عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ، اس بات پر کہ تم ظہر کو مؤخر کرو، یعنی تاخیر کرو. تو اخری، تم تاخیر کرو. تو اخری مانا کیا ہوگا؟ تم تاخیر کرو. فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ، اگر تم یہ طاقت رکھتی ہو کہ ظہر کو مؤخر کرو. وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اور عصر کو جلدی پڑھو، یعنی اول وقت میں. وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، وَتُعَجِّلِ مانے جلدی کرو، یعنی ظہر کو مؤخر کرنا ہے اور عصر کو جلدی کرنا ہے، یعنی اول وقت میں. وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اور عصر کو جلدی کرو. یعنی اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ نماز پڑھو. کیسے؟ ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو جلدی کر کے، یعنی اول وقت میں. کیا طاقت رکھتی ہو؟ غسل کرنے کی، غسل کرنے کی. یعنی ثم تغتسلی حین تطہرین وتصلین الظہر والعصر جميعا. کہا ثم تغتسلی، پھر تم غسل کرو، حین تطہرین، جس وقت تم پاک ہوتی ہو. حین مانے جب، تطہرین تم پاک ہوتی ہو، یعنی جب حیض کا خون بند ہو جاتا ہے تو تم اس کے بعد کیا کرو؟ غسل کرو. جیسے حیض سے پاک ہو گئی پھر تم غسل کرو. وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، اور تم ظہر عصر کو ایک ساتھ ادا کرو. یعنی اگر تم کو غسل کی طاقت ہے، یعنی اگر تم کو غسل کی طاقت ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک غسل کرو، تم ایسا کر سکتی ہو، تمہاری رخصت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور عورتوں کے لیے یہ تاکید کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں. ایسے حکم کیا ہے؟ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے، عصر کے وقت میں عصر پڑھی جائے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھی جائے. یعنی نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، اصل حکم یہی ہے. لیکن چونکہ یہ مستحاضہ والی جو عورت ہے، استحاضہ والی جو عورت ہے، جن کو زائد خون آتا ہے، تو ان کے لیے کمزوری ہے، نجاست کا مسئلہ ہے، خون کا مسئلہ ہے، تو ایک طرح سے یہ بیمار ہے. بیمار والوں کے لیے شریعت نے تخفیف کی ہے، رخصت دی ہے. کیا رخصت ہے؟ اگر چاہیں تو یہ 2 نمازوں کو جمع کر کے ایک غسل کریں اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں. یعنی کیسے؟ ظہر کو تھوڑا مؤخر کر دیں اور پھر عصر کا وقت جب شروع ہو تو پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد ظہر عصر ایک ساتھ جمع بین الصلاتین کے ساتھ نماز پڑھ لیں. یعنی جیسے مسافر آدمی جمع بین الصلاتین کرتا ہے، 2 نمازوں کو جمع کر لیتا ہے، ایسے ہی مستحاضہ عورت اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں
وہ دو نمازوں کو ایک غسل کے ساتھ جمع کر سکتی ہے. مطلب اس کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے، کیونکہ اس کے لیے مسئلہ ہے بیماری کا، تو شریعت نے رخصت دے دی ہے. اسی کو آپ نے کہا فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اگر تم یہ طاقت رکھتی ہو کہ تم ظہر کو مؤخر کرو، وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ اور عصر کو جلدی کرو، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ اور تم جیسے طہر میں داخل ہوتی ہو تم فوراً غسل کر لو. ثُمَّ تَغْتَسِلِي پھر تم غسل کرو، حِينَ تَطْهُرِينَ جس وقت تم طہر میں داخل ہوتی نہیں پاک ہوتی ہو، حِينَ تَطْهُرِينَ جب تم پاک ہوتی ہو. وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا اور تم ظہر اثر کو ایک ساتھ نماز پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ رخصت ہے. دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا کیا ہے؟ شریعت نے رخصت دی ہے. اس کے بعد یہ کہا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. جیسے ظہر اثر میں کیا کیے؟ جمع بین الصلاتین کیے، ایسے ہی مغرب عشاء کے درمیان بھی جمع بین الصلاتین کی تعلیم ہے. کیا کہا؟ ثم تؤخرین المغرب، تؤخرین مطلب تم مؤخر کرو، ثم تؤخرین پھر تم مؤخر کرو یعنی لیٹ کرو، المغرب مغرب کو. مغرب نماز کب پڑھنی ہے؟ جیسے سورج ڈوب گیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب یہاں نماز پڑھنا ہے، لیکن کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ثم تؤخرین المغرب، تم مغرب کو تاخیر کرو، مغرب کو تاخیر کرو. وتعجلین العشاء اور عشاء کو جلدی پڑھو، عشاء کو جلدی کرو. وتعجلین العشاء، تعجلین تم جلدی کرو یعنی آگے بڑھو. العشاء عشاء میں یعنی عشاء کو اول وقت میں پڑھو. مغرب میں نماز نہیں پڑھے، مغرب چھوڑ دیے، عشاء کا وقت جیسے شروع ہوا تو پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو. لیکن کیسے؟ کہا ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، پھر تم غسل کرو، وتجمعین بین الصلاتین اور دونوں نمازوں کے درمیان جمع کرو، یعنی مغرب عشاء کو ایک ساتھ ادا کرو. جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا. تو ظہر اثر جیسے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی مغرب عشاء کو بھی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے. کس کے لیے؟ مستحاضہ عورت کے لیے، چونکہ اسے بیماری کا خون آتا ہے، وہ بیمار کی طرح ہے، لہذا وہ دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو ایک غسل کے ساتھ جمع کر لے. کہا ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، پھر تم غسل کرو، وتجمعین بین الصلاتین اور دونوں نمازوں کے درمیان جمع کرو. ففعلی تم ایسا کرو. وتغتسلین اب یہاں بات دوسری چل رہی ہے. وتغتسلین مع الصبح وتصلین، وتغتسلین اور تم غسل کرو، وتغتسلین اور تم غسل کرو، مع الصبح صبح کے ساتھ یعنی فجر کے وقت، وتصلین اور تم نماز پڑھو. یعنی فجر ایک ایسی نماز ہے جو دو نمازوں کو جوڑ نہیں سکتے ہیں، یعنی فجر کو عشاء کے ساتھ یا فجر کو یہ ظہر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں، لیکن فجر ایک ایسی نماز ہے جو انفرادی نماز ہے، اس کو کسی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اسی کو کہا کہ وتغتسلین مع الصبح، تم صبح کے وقت غسل کرو، وتصلین اور فجر کی نماز پڑھو. قال وهو اعجب الامرین الی، قال اس قال کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ راوی کا قول ہے، راوی کا قول ہے. اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کل حال وهو اعجب الامرین الی، یہ دونوں معاملے میں زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک. اعجب اے احب، اعجب اے احب زیادہ پسند ہے، اعجب زیادہ پسند ہے، الامرین دونوں معاملے میں سے، امرین دونوں معاملے میں سے. دونوں معاملہ کیا ہے؟ ایک معاملہ یہ تھا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں نماز، اس کے وقت میں نماز پڑھو، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، فجر کے وقت میں عشاء، فجر کے وقت میں فجر، عشاء کے وقت میں عشاء اور فجر کے وقت میں فجر، یعنی پانچوں نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھو نئے وضو کے ساتھ. ایک معاملہ یہ ہے. اور دوسرا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ تم ظہر نماز، ظہر عصر کو جمع کر لو، مغرب عشاء کو جمع کر لو اور غسل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، میرے نزدیک یہ دونوں معاملوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. کیا دونوں معاملے میں سب سے زیادہ پسند ہے؟
یعنی ہر نماز کو، یعنی دو نمازوں کو جمع کر کے ایک غسل کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ اس میں نظافت ہے، اس میں طہارت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ شریعت نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دو معاملوں میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو 5 محدثین نے ذکر کیا ہے سوائے نسائی کے، یعنی امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، اور امام ابن ماجہ نے۔ رواہ الخمسہ 5 محدثین نے بیان کیا ہے، الا النسائی، مگر نسائی نے، تو نسائی کو اگر امام نسائی کو نکال دی تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ وہ 4 کون مراد ہوئے؟ امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد۔ وصححہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وحسنہ البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو نہیں ذکر کیا ہے، بلکہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں روایت ہے، اور ساتھ ہی مسند احمد کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ روایت کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، کنت استحاض حیدۃ کثیرۃ شدیدہ، کہ مجھے بہت زیادہ استحاضے کا خون آتا تھا، مجھے بہت زیادہ خون آتا تھا، تو اب میں پریشان تھی۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی، استفتیہ، کہ میں آپ سے فتویٰ طلب کروں۔ فقال انما ہی رقصۃ من الشیطان، تو آپ نے کہا یہ شیطان کے کچوکا مارنے سے ہے۔ فتحیدی ستۃ ایام و سبعۃ ایام، کہا تم 6 دن یا 7 دن حیض کی مدت شمار کرو، ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو، فاذا استنقعتی، اور جب تم پاک صاف ہو جاؤ، یعنی مکمل صاف ستھری ہو جاؤ، حیض سے فارغ ہو جاؤ، غسل سے فارغ ہو جاؤ، فصلی 24، تو 24 دن، او 23 یا 23 دن نماز پڑھو، وصومی وصلی، پڑھو نماز پڑھو اور روزہ رکھو، فإن ذلك يجزئك، یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یعنی حائضہ عورت کے لیے 6 یا 7 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اس میں وہ نماز روزہ کی پابندی نہیں کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اسی طرح تم ہر مہینے میں کرو، یعنی آپ نے ان کو ایسی تعلیم دی جیسے عام عورتوں کو ہوتا ہے۔ کما تحید النساء فافعلی کما کل شہر کما تحید النساء، تم ایسے ہی ہر مہینے کرو جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ مطلب کیا عورتیں کرتی ہیں؟ جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے، عام طور پر 5 یا 6 دن تک عورتوں کو حیض آتا ہے، یا 7 دن تک حیض آتا ہے، تو اس کو تم اس کو تم حیض کی مدت شمار کر لو، اس لیے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، حیض اور استحاضے میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس وجہ سے آپ نے ان کو کہا، اور ان کو بہت زیادہ خون آتا تھا، اس لیے آپ نے ان کے لیے عام عورتوں کا مسئلہ واضح کر دیا۔ فَإِن قَوِيتِ، آپ نے دوسری تعلیم دی، کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ ان تؤخر الظہر وتؤجل العصر، کہ تم ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو پہلے پڑھ لو، ثم تغتسلی حین تطہرین، پھر تم اس وقت غسل کر لو جب تم پاک ہوتی ہو، وتصلین الظہر والعصر جميعا، اور تم ظہر عصر کو ایک ساتھ ادا کرو، ثم تؤخرین المغرب وتؤجلین العشاء، اور پھر تم مغرب کو مؤخر کرو یعنی لیٹ پڑھو، وتعجلین العشاء، اور عشاء کو جلدی کرو، ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، اور پھر تم 2 نمازوں کے درمیان غسل کر کے جمع کرو، یعنی مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھو، فافعلی، تم ایسا کرو۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور تندرستی کی طاقت رکھنے والی عورت کے لیے آپ نے یہ کہا کہ 2 نمازوں کو جمع کر لو، یعنی غسل کرو اور پھر 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو۔ کیسے؟ ظہر کے وقت میں ظہر نہ پڑھے بلکہ اس کو چھوڑ دے، عصر کا وقت جب شروع ہو تو اس میں ظہر اثر ایک ساتھ نماز پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ اس طرح مغرب عشاء کا معاملہ ہے، مغرب کو تو مغرب نہ پڑھیں بلکہ مغرب کو چھوڑ دیں، عشاء کا وقت جیسے داخل ہو تو اس میں مغرب عشاء دونوں پڑھ لیں غسل کر کے۔ تو مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وتغتسلین مع الصبح، اور تم صبح کے وقت غسل کرو یعنی فجر کے لیے، وتصلین، اور تم نماز پڑھو، یعنی غسل فجر کے وقت کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہی نماز ہے جو انفرادی نماز ہے، یعنی اس کو کسی نماز کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کا جو معاملہ ہے وہ مغرب عشاء ایک ساتھ، ظہر اثر ایک ساتھ ہے۔ فجر کی جو نماز ہے وہ اپنے وقت میں اپنی صورت پر ادا کی جائے گی۔ قال وهو عاجل الامرین لی،
آپ نے کہا کہ یہ دو معاملے میں سے میں نفلی زیادہ بہتر ہے. یعنی کون سے بہتر ہے؟ یعنی دو نمازوں کو جماع کے ساتھ پڑھا جائے اور غسل کے ساتھ پڑھا جائے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، کافی لمبی روایت ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ایسی عورت جو معتادہ نہ ہو اور اسے تمیز کی صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ اپنے حیض اور استحاضہ میں فرق نہیں کر پاتی ہے اور وہ معتادہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی عادت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عرف کے اعتبار سے 6 یا 7 دن حیض شمار کرے گی. یعنی جیسے عورتوں کو عام طور پر حیض کا خون آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 6-7 دن تک وہ حیض کی مدت شمار کرے گی. لیکن اگر وہ کیا ہو، ممیزہ ہو، یعنی تمیز کی صلاحیت رکھتی ہے، تو جب تک اس کو حیض آئے گا تب تک وہ حیض کا دن شمار کرے گی. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. یعنی 6 یا 7 دن میں اکثر عورتوں کو حیض کا خون ختم ہو جاتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لاکھوں میں ایک ایسی عورت بھی مل سکتی ہے جس کو 6 یا 7 دن کے بعد بھی حیض کا خون آتا ہے، تو وہ 15 دن تک وہ کیا کرے گی، حیض کا دن شمار کرے گی، اگر اس کو حقیقت میں اس طرح آتا ہے اور ہر مہینے اگر ایسا آتا ہے. تو یہ 6 یا 7 دن کیا ہے، عرف کا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض عورتوں کو، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کسی خاتون کو 15 دن بھی حیض آتا ہے. تو بہرحال اگر ان کو حیض خون آتا ہے تو انفرادی چیز ہے، تو جب تک ان کو حیض کا خون آئے گا تب تک وہ غسل، یہ نماز روزے کی پابندی نہیں کریں گے. اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی بھی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ بھی دیتے تھے اور لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے بھی تھے. ایک بات معلوم ہوئی کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے فتویٰ طلب کرنا چاہیے. یعنی اگر اپنا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے فتویٰ طلب کرنا چاہیے، جا کر کے پوچھنا چاہیے. شیطان کا وجود برحق ہے. ایک بات کیا معلوم ہوئی، شیطان کا وجود برحق ہے. اس طرح شیطان بنی آدم پر مسلط ہوتا ہے اور وہ ہر طرح سے بنی آدم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کچوکا لگاتا ہے، اور ایسی عورتوں کو بھی کچوکا لگاتا ہے کہ وہ حیض اور استحاضے میں فرق نہ کر پائیں. تو ان کو، عورت کو ڈسٹرب کرتا ہے پاکی میں، اور پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں عورتوں کو کنفیوژن کرتا ہے. اس طریقے سے حائضہ نماز روزہ نہیں کرے گی، حائضہ عورت نماز روزہ نہیں کرے گی. لیکن مستحاضہ جو عورت ہے، یعنی جس کو حیض کے بعد زائد خون آ رہا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، اعتکاف بھی کرے گی، حج عمرہ بھی کرے گی، کیونکہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ ناپاکی کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ مطلب بیماری کا خون ہے. اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے اختتام پر، یعنی جیسے حیض کا خون بند ہو گیا تو حیض کے اختتام پر عورت کو کیا کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے. یعنی عورت پر یہ غسل کرنا فرض ہے. یعنی جیسے وہ حیض کی مدت ختم ہوئی، حیض کا خون ختم ہوا، تو اب اس کی یہ ناپاکی کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. اور یہ غسل کیا ہے، واجب ہے. مستحاضہ عورت، یعنی جس کو بیماری کا خون آتا ہے، وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر سکتی ہے، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے. تو اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب جیسے شریعت نے مستحاضہ عورت کے لیے جمع بین الصلاتین کی تعلیم دی ہے، رخصت دی ہے، تو جو بھی مریض ہیں جن کے لیے وقت پر نماز پڑھنا یا وضو بنانا مشکل ہوتا ہے، تو وہ 2 نمازوں کو مریض بھی جمع کر سکتا ہے. مریض کے لیے اگر دقت ہے، پریشانی ہے، تو وہ مریض بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مشقت کیا ہے، زیادہ ہے بنسبت مستحاضہ کے. مستحاضہ کا کیا مسئلہ، صرف کیا ہے، ناپاکی کا مسئلہ، صرف خون کا مسئلہ ہے، صرف خون کا مسئلہ ہے، نجاست کا مسئلہ ہے. یعنی چونکہ خون آتا ہے شرمگاہ کے راستے سے، وہ بھی کیا، خون ناپاک ہو گیا. لیکن ایسا نہیں مطلب وہ ناپاکی کی مدت چل رہی ہے، جیسے حیض کے اندر ناپاکی کی مدت چلتی ہے. تو جب مستحاضہ عورت کو شریعت نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی تعلیم دی ہے، تو اسی طرح جو بیمار ہوگا اور جس کے لیے تکلیف ہے، مشقت ہے، تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اسی طریقے سے مستحاضہ عورت کو جو نماز کے ساتھ غسل کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ واجب نہیں، مستحب ہے. کیونکہ آپ نے کیا کہا، ان شئتی، اگر تم چاہو، یا فإن قویتی، اگر تم طاقت رکھو. تو یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ مستحاضہ عورت کو 2 نمازوں کو جمع کرنے کے لیے جو غسل کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ فرض اور واجب نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، مسنون اور مستحب ہے. اسی طریقے سے
اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے مخصوص مسائل سیکھے، جانے، سوال کرے، پوچھے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آ کر کے سیکھتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو دین کے معاملے میں حق بات کو سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔